قاری صاحب ربیع اول میں اہتمام کیا جا سکتا ہے جشن ولادت منانے پر، اعتراض بنیادی طور پہ ہوں گے تو کیا ہوں گے اور نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ کیونکہ یہ وسیلے سے بھی جڑا ہوا ہے، بعض اوقات میلاد کرتے ہیں. وسیلے سے تو خیر نہیں جڑا ہوا. اگر عنایت فرما دیں کہ وضاحت ہو جائے، 1 منٹ کا ایک کلپ چلا جائے گا کہ جشن ولادت پہ اعتراض. اسلام کے مزاج میں کسی بھی شخص کی پیدائش کا دن منانا، وفات کا دن منانا، برسی منانا، تیجا منانا، 7واں منانا، 40واں منانا نہیں. اسلام کے مزاج میں یہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، واضح ہو گیا. بس آپ بھی اس پہ بیان فرما دیں کہ ہم کیا چیز مد نظر رکھیں، پیش نظر رکھیں میلاد النبی میں؟ کیا یہ کوئی اصحاب سے چیز ملتی ہے ہمیں؟ ہمارے پاس کیا اصل میں دیکھیں میلاد النبی جو ہم مناتے ہیں اس کا جو بیسک مطلب ہے وہ یہ ہے، ایک تو یہ مستحب ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اس کو ہم کوئی فرض واجب کے درجے میں نہیں رکھتے ہیں. اس دن حلوہ مل جاتا ہے، کھیر اور مل دوسرے نمبر پر یہ نہیں، اب آپ سنیں اور دوسرے نمبر پر یہ کہ ہم پروردگار عالم کی عظیم نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے کرتے ہیں. فَأَمَّا بِنِعْمَتِ جی رَبِّكَ، ہم اس کا شکر بجا لانے کے لیے. اور اگر آپ بات کریں کہ اس کے اوپر کیا آپ کے پاس کوئی دلیل موجود ہے کہ کیا اس انداز سے کسی نعمت کے اوپر شکر کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایصال ثواب کیا جائے، قرآن پڑھا جائے، نعت شریف پڑھی جائے، بیان ہو اور پھر اس کو ایصال ثواب کر دیا جائے. نبی علیہ السلام خود ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، یہ حدیث پاک کے اندر صحیح حدیث موجود ہے. آپ سے وجہ پوچھی گئی، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری اس دن ولادت ہوئی ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جو ہے روزہ رکھتا ہوں. تو جب پیارے آقا علیہ السلام خود اپنی ذات کے اوپر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں. کسی نعمت کو دینے کے بعد یہ تذکرہ نہیں فرمایا کہ تم پر احسان کر دیا، حالانکہ وہ بھی احسان ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تمہیں جتنی نعمتیں دی ہیں اگر شمار کرو نہیں شمار کر سکتے. اور جگہ جگہ یہ ضرور فرمایا کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، لیکن عظیم تر نعمت نبی علیہ السلام کو قرار دیا، چونکہ آپ کے توسل سے اور آپ کے تصدق سے تمام نعمتیں ملی ہیں. اور قرآن یہ بھی کہتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جب اللہ کا فضل اس کی رحمت میسر آ جائے تو خوشی کا اظہار کرو، فَلْيَفْرَحُوا. تو یہ خوشی اور تشکر کا اس منظر میں ہم رب کا اور یہ شکر ادا کتنی کرنے کے لیے عجیب بات رب کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں. حدیث پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے کی، جی کہ آپ نے فرمایا میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ انما ولدت فیہ، میں اس دن میں پیدا ہوا ہوں. جی اب اللہ کے نبی کا طریقہ جب آپ لوگوں کو معلوم ہے جی کہ اللہ کے حبیب اپنے ولادت والے دن کو سیلیبریٹ کس طرح کر رہے ہیں، روزہ رکھ آپ کو معلوم ہے، جی ہاں، اور آپ دیگیں حلوے کی بریانی کی پکا کر پیٹ بھر رہے ہیں. نہیں اللہ کا حبیب روزہ رکھے، ہم بھی روزہ رکھتے. آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا پتا ہم روزہ رکھتے ہیں؟ ہم سارا دن روزے سے ہوتے ہیں، تو روزے سے اور مغرب پہ ٹائم دے کے پکا کر دعا کرتے ہیں. پھر اتنی دیر بولتے رہے، میں نہیں بولا. جی جی اب میں آخری 1 منٹ آپ سے مانگا، اس میں بھی آپ الزام لگا رہے ہیں نا کہ ہم روزہ نہیں رکھتے. آپ کو کیا لگاؤں گا آخری کار میں میری میں جو مرضی. جی قاری صاحب، جی جی آپ کو پتہ ہی ہے جی قاری صاحب، آپ وہ کہہ رہے ہیں افطار کرتے ہیں تو اس میں حلوے دیگیں بن جاتی ہیں. یہ مزاج ہے مفتی نوید والا. اچھا چلیں، ہر بندے کو بسم اللہ، بالکل وہ مزاج بسم اللہ. مفتی نوید، حالانکہ حنیف قریشی صاحب کے ساتھ بھی ہماری اچھی وہ ہوتی ہے، لیکن اس طرح وہ بھی نہیں کرتے کہ دوسرے کی جاتے ہوئے مجھ پہ الزام لگا دے روزہ نہیں رکھتے. دوسرے کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو روزہ رکھتے ہیں افطار کے لیے دیگیں پکتی ہیں. اللہ کے حبیب نے روزہ رکھا، ٹھیک، صحابہ کرام بھی اس دن روزہ ہی رکھتے تھے. صحیح، 2 روزے پیر کا اور جمعرات کا ایسے ہی ہر ہفتے رکھتے تھے. وہ آپ لوگوں کو درس دو، بے شک آپ میلاد کے نام پہ کہو، ٹھیک ہے، آپ کہو کہ جی اللہ کے رسول. پھر اللہ کے رسول نے روزہ رکھا 12 ربیع الاول کو نہیں رکھا، پیر کو رکھا جو ہر مہینے 4 یا 5 دفعہ آتا ہے. صحیح ہے، گویا آپ نے دن کو ترجیح دی، تاریخ کو ترجیح نہیں دی. اچھا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ سنت کے مطابق وہ چیز کریں. بہت اچھا ہے، بہت بہت شکریہ. آپ ہر پیر کو روزہ رکھوائیں، خود بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں رکھتے ہیں نا، ربیع اول میں رکھتے ہیں. نہیں، اچھی بات ہے، رکھتے ہیں تو اچھی بات ہے. اپنے مریدوں سے بھی کہیں کہ روزہ رکھے. ویسے بھی اب چینی مہنگی ہے، سوجی مہنگی ہے، اب روزے سے کام چلے، تیل مہنگا ہے. اور یہ دیکھیں ہم روزہ رکھتے ہیں، اور اگر ہم سال میں 1 دفعہ رکھتے ہیں تو اس پر ان کو اتنا اعتراض ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر ہفتے منائیں. نہیں، اس پہ روزے میں اعتراض نہیں ہے. نہیں، اگر ہم ہر ہفتے منائیں گے اور اس کو منانا نہیں کہتے. میں شکر گزار ہوں، بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں.